وقار، آج کا جمعۃ المبارک یہ شعبان المعظم کے ماہ شریف کا آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ العزیز آنے والا جمعہ رمضان المبارک میں ہوگا۔ تو آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ یاد رکھیں یہ مقدس دن، بابرکت دن، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے جمعۃ المبارک کا دن۔ مسند امام احمد، نسائی شریف اور المستدرک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غسل کرے اور اچھے طریقے سے غسل کرے اور پھر وہ جمعۃ المبارک کے لیے جلدی کرے اور امام کے قریب بیٹھے تو اس کی فضیلت اور شان کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص جمعے والے دن خوش مزاجی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ جمعۃ المبارک میں شریک ہوتا ہے اور ان چیزوں کا خاص اہتمام کرتا ہے، میں پھر عرض کر دیتا ہوں مسند امام احمد میں، المستدرک میں، نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص جمعے والے دن آسن طریقے سے غسل کرتا ہے، پھر وہ جمعۃ المبارک کے لیے جلدی کرتا ہے اور پیدل چل کے آتا ہے اور امام کے قریب بیٹھتا ہے، اللہ اس کو 1 قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب نصیب فرماتا ہے اور اسے شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، یاد رکھیں یہ جو معاشر سے جنت تک یہ جو سفر ہے، پل صراط ہے، اس پر انسانوں کے درجوں کے لحاظ سے مختلف وقت لگے گا، حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو 500 سال لگ جائے گا جنت تک جانے کے لیے، لیکن کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یطرفون تعجبا حتی یدخل الجنہ، فرمایا جو لوگ جمعہ میں سبقت کرتے ہیں اللہ ان کو یہ اجر عطا فرمائے گا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں جیسے اس پر فضیلت ہے، ایسے ہی جو شخص اس میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، دیر کرتا ہے، اس پر وعید بھی حدیث پاک میں آئی ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احضروا الجمعہ، جمعہ کے لیے حاضر ہو جاؤ، ودنوا من الامام، اور امام کے قریب بیٹھو اور خطبہ توجہ سے سنو۔ اور آگے روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک شخص جو جمعہ کا اہتمام کرتا ہے وہ جنتی ہے، اور وہ فَيَتَأَخَّرُ عَنِ الْجُمْعَةِ فَيُؤَخِّرُ عَنِ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے لیے تاخیر کرتا ہے، دیر کرتا ہے، وہ جنت میں بھی دیر سے جائے گا، اور جو جمعہ کے لیے سبقت کرتا ہے وہ جنت میں پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ یہ فضیلت ہے آج کے اس مبارک دن کی۔ تو
اس لیے یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جمعۃ المبارک کا دن، اور مومن جو ہوتے ہیں جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اور وہ جمعہ کے انتظار میں رہتے ہیں، جمعہ کے منتظر رہتے ہیں، یہ ایمان والوں کی علامت اور نشانی ہے۔ اور یاد رکھیں، عبادت ہم بھی کرتے ہیں، عبادت اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، انسان بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن دونوں کی عبادت میں فرق ہے۔ انسان حضور کے غلام کی عبادت میں درد ہے، تڑپ ہے، اور اس چیز سے جو فرشتے ہیں ان کی عبادت خالی ہے۔ اور درد کس سے پیدا ہوتا ہے؟ درد پیدا ہوتا ہے جدائی سے، ہجر سے، اور جب ہجر ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، تو وہاں پر شوق وصال ہوتا ہے، ملاقات کی تڑپ ہوتی ہے، ملاقات کی طلب ہوتی ہے۔ تو انسان کی عبادت میں درد، اور درد ہے کس کی وجہ سے؟ دیکھیں، ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، تو اس سے جدا کیا گیا، عالم دنیا میں آ گئے، عالم اجساد میں، پھر اس سے جدا کر دیا جاتا ہے، عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عالم محشر، عالم آخرت ہے۔ تو یہ جدائی ہے، جہاں جدائی ہوتی ہے وہاں درد ہوتا ہے، اور وہاں پر طلب ہوتی ہے وصال کی۔ اب جو بندہ مومن ہے اس کے دل میں وصال محبوب کی تڑپ ہوتی ہے، محبوب سے ملنے کی تڑپ ہے، طلب ہے اس کے سینے میں، تو وہ اس کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس سے وہ جدا ہے اس سے وہ ملاقات کرے۔ اور یاد رکھیں، یہ طلب کس سے پوری ہو سکتی ہے؟ یہ طلب اسلام پوری کر سکتا ہے، یہ طلب صراط مستقیم پوری کر سکتی ہے، کہ جس سے وصال محبوب نصیب ہو جائے گا، ملاقات محبوب نصیب ہو جائے گی، یہ ان چیزوں سے ملے گی۔ اور یاد رکھیں، اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن وہ روزہ ہے، جیسے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ ان ارکان میں سے ایک اہم رکن وہ روزہ شریف کا ہے، روزہ کا ہے۔ اور یاد رکھیں، روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا، اور اس کی جزا خود رب ہے۔ جو روزہ رکھے گا اس کو اللہ خود جزا عطا فرمائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں اس کی جزا کی صورت کیا ہے؟ اس کی جزا کی صورت یہ ہے، اللہ روزے دار کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں، ایک روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا ترد دعوتہ، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، جن کی دعا قبول ہی ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اور وہ کون سے تین لوگ ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، سب سے پہلا شخص الصائم حین یفطر، فرمایا وہ روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت جو رب سے مانگتا ہے میرا رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو روزہ دار کی دعا مقبول ہے، رد نہیں ہوتی، یہ پہلا شخص۔ دوسرا شخص جس کی دعا رد نہیں ہوتی، والامام العادل، منصف بادشاہ، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حاکم، حکمران، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرا رب اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا شخص جس کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ حدیث میں آتا ہے، ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت، جس پہ ظلم ستم کیا جائے،
وہ مظلوم جب ظلم کی چکی میں پس کر جب اس کا دل ٹوٹتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل سے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یرفع اللہ فوق الغمام اور تفتح لہا ابواب السماء ویقول الرب وعزتی لانصرنک ولو بعد حین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب مظلوم دعا کرتا ہے اللہ آسمانوں کے دروازوں کو کھول کر رب ارشاد فرماتا ہے وعزتی، مجھے میری عزت کی قسم اے بندہ خدا لانصرنک، میں ضرور تیری مدد فرماؤں گا۔ اللہ مظلوم کو فرماتا ہے لانصرنک، میں ضرور تیری مدد کروں گا، ضرور تیری مدد کروں گا۔ ولو بعد حین، وہ تھوڑا وقت تو ہو سکتا ہے، دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن میں رب تیری مدد ضرور فرماؤں گا۔ تو خلاصہ کلام، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا شخص جو ہے وہ روزہ دار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں ایک مثال سے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے، محب یا محبوب، ایک دوسرے سے کوئی چیز کا مطالبہ کریں تو وہاں پر نہ نہیں ہوتی، وہاں عطا ہوتی ہے، وہاں پر اس سوال کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ روزے دار کی دعا کو قبول فرما رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے روزے رکھنے والا، بڑی قابل غور بات ہے، روزہ رکھنے والا روزے کی برکت سے محبوب خدا بن جاتا ہے۔ اور محبوب جب اپنے محب سے کوئی چیز مانگتا ہے، محب نہ نہیں کرتا بلکہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے تو دعا اسی کی قبول ہوگی جو محبوب ہوگا۔ معلوم یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا، آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے جو شخص روزہ رکھتا ہے تو روزے کی برکت سے وہ محبوب خدا بن جاتا ہے، وہ بندہ محبوب خدا بن جاتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ اور یاد رکھیں یہ رب کے کلام کا تھوڑا سا انداز اور اس پہ غور کرنی چاہیے۔ رب کتنے پیارے لہجے میں فرما رہا ہے اے ایمان والو۔ یاد رکھیں یہ ایمان کوئی عام چیز نہیں ہے، ایک بہت بڑا خزانہ ہے مومن کے پاس ایمان کی صورت میں، لیکن یہ اس کی نگاہ میں ہو سکتا ہے جس شخص نے ایمان کی حقیقت کو سمجھ لیا، جو صرف الفاظ تک محدود رہا، اس کی حقیقت کو اس نے نہ کھنگالا، حقیقت تک نہ پہنچا، حقیقت تک جس کو رسائی نہ ہوئی، اس کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ معمولی سی کلمے ہیں، یہ عام سی کلام ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دینا، لیکن جو حقیقت کو پہنچنے والا ہے اس کے پاس بہت بڑا خزانہ آ جاتا ہے۔ تو ایمان ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس پر میں ایک آدھ بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں۔